حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا جو کہ موجودہ عراق کا شہر ہے اس کی بستی کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ نینوا میں آپ علیہ السلام کئی سال تک ان کو تبلیغ کی دعوت دیتے رہے، مگر قوم ایمان نہ لائی تو آپ علیہ السلام نے ان کو عذاب کے آنے کی خبر دی اور ترشیش جو کہ موجودہ تیونس کی طرف جانے کے لیے نکلے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تو قوم نے آپ علیہ السلام کے پیچھے توبہ کر لی۔ دوسری طرف آپ علیہ السلام اپنے سفر کے دوران دریا کو عبور کرنے کے لیے اسرائیل کے علاقے یافا میں کشتی میں سوار ہوئے۔ کچھ دور جا کر کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ اس وقت کے دستور اور رواج کے مطابق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہو اور کشتی میں سوار ہو تو وہ کشتی اس وقت تک کنارے پر نہیں پہنچتی جب تک اس غلام کو کشتی سے اتار نہ لے۔ اب کشتی کے بھنور میں پھنسنے پر ان لوگوں نے کرا ڈالا جو حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ 3 دفعہ کرا آپ علیہ السلام کے نام پر ہی نکلا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی غلام ہوں جو اپنے آقا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی تاکہ دوسرے لوگ کنارے پر پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کے دل میں القاء کیا اور حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو بغیر نقصان پہنچائے نگل لے۔ اس طرح آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں آ گئے۔ یہ آپ علیہ السلام پر ایک امتحان تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جانے کی وجہ سے ذو النون اور صاحب الحوت کہا گیا ہے، کیونکہ نون اور حوت دونوں کا معنی مچھلی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا۔ یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے۔ دوسری طرف مچھلی کے پیٹ میں داخل ہونے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ وہ مر چکے ہیں، مگر پاؤں پھیلایا تو اپنے آپ کو زندہ پایا۔ بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا انتظار کیا اور توبہ استغفار کی، کیونکہ وہ وحی الہی کا انتظار اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے تھے۔ پھر مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی خطا کی یوں معافی مانگی۔ آخر کو اس نے تاریکیوں میں پکارا، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی پرسوز آواز کو سنا اور دعا قبول کی تو مچھلی کو حکم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے دریا کے کنارے حضرت یونس علیہ السلام کو 40 روز بعد اگل دیا۔ وہ ایسی ویران جگہ تھی جہاں نہ کوئی درخت تھا نہ سبزہ، بلکہ بالکل چٹیل میدان تھا، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام بے حد کمزور اور ضعیف ہو چکے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نومولود بچے کی طرح ناتواں کمزور تھے۔ آپ علیہ السلام کا جسم بہت نرم اور نازک ہو گیا تھا اور جسم پر کوئی بال نہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت یونس علیہ السلام کے قریب کدو کی بیل اگا دی تاکہ اس کے پتے آپ علیہ السلام پر سایہ کیے رہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک جنگلی بکری صبح و شام آپ علیہ السلام کو دودھ پلا کر واپس چلی جاتی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہی تھا، ورنہ آپ علیہ السلام ضعیف اور کمزور تر ہوتے چلے جاتے۔ قرآن مجید مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی حالت کو اس طرح بیان کرتا ہے، آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل میدان پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ آج کئی 100 سال بعد جدید سائنس نے اتنی بڑی مچھلی کے موجود ہونے کی تصدیق کر دی ہے اور کئی تحقیقاتی اداروں نے بھی اتنی بڑی مچھلیوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔